مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے. کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. کون سے سیرت کے نام پر کلاس لگے گی. اور انشاءاللہ 1 مہینے تک جاری رہے گی. اس کا یہ افتتاحی پروگرام ہے. میں اسی حوالے سے آج گفتگو کرنا چاہتا تھا. لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا آج کی اس مجلس میں میں آقا کی ختم نبوت کو بیان کروں.
میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ ان بنیادی مسائل میں سے ایک ہے جس پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح آمنہ کے لال کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف 2 منٹ کے لیے میں آپ تمام حضرات کو مفتی مان لیتا ہوں۔ ہمارے مدرسوں میں 2 سال طالب علم پڑھتے ہیں تو مفتی بنتے ہیں، اور میں نے یہاں صرف 2 منٹوں کے لیے آپ کو مفتی بنا دی۔ بنتے ہو کہ کوئی نہیں؟ بولو زور سے بولو، بنتے ہو؟ میں فتویٰ پوچھوں گا، آپ نے مفتی بن کے اس فتوے کا جواب دینا، ٹھیک ہے؟ ایک شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ ایک شخص ساری زندگی کلمہ پورا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ انبیاء کی رسالت کا قائل نہیں ہے، مومن ہوگا یا کافر؟ ایک شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، انبیاء کی رسالت کو بھی مانتا ہے، وہ کہتا ہے قیامت کوئی نہیں، ذرا فتویٰ تو دیں، مومن ہے یا کافر ہے؟ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، انبیاء کی رسالت کا قائل ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن میرے آقا کی ختم نبوت کا قائل نہیں، تو وہ بھی مومن کہلانے کا حقدار ہو، وہ
مسلمان ہوں۔ یہ جو آج عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہے، اور کچھ ہمارے ملک کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں بھی تھوڑی تھوڑی تکلیف ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں جی، مرزائی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ سحری افطار کرتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، پھر یہ کافر کیوں؟ کہتے ہیں لوگ بات کے نہیں کہتے۔ وہ ہمارے سرگودے کا ایک تھا مرزائی، اسے سزا ہوئی، پھر ضمانت ہوئی، پھر یہاں سے بھاگا، امریکہ کے صدر کے پاس جا پہنچا۔ آپ نے بھی فیس بک پہ دیکھا ہوگا، وہ کیا تھا نام اس امریکہ کے صدر کا؟ بابا شکور۔ تو وہ امریکہ کا صدر جو تھا پچھلا، ٹرمپ، اس کو جا کے کہتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں مومن نہیں مانتے۔ اس آخیا وہ تے سن بھی نہیں مانتے، تین نہیں مانتے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں انہیں مومن مانو۔ اگر آپ نے میری یہ بات غور سے سن لی نا، خدا دی قسم میں بڑے اشکال ختم ہو جائیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کسی نے یہ بات نہیں کی ہوگی۔ عیسائی کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ اسی طرح رکھتے ہیں، تم انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ عیسائیوں کا اعتراض ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب کیا ہے؟ یہودی۔ اس کا لقب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کیا کہلاتا ہے؟ یہودی۔ یہی یہودی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آیا، اس نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، انجیل کو اللہ کی کتاب مانا، حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کرتا، ان کی تکذیب بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب اس کا لقب کیا ہو گیا؟ زور سے بولو۔ عیسائی۔ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اس کو یہودی مانو، مانو اس آدمی کو یہودی۔ یہ حضرت موسیٰ کی تکذیب نہیں کرتا، یہ تورات کی بھی تکذیب نہیں کرتا، یہ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے۔ اس نے بس اتنا کام کیا کہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک اور نبی کو مان لیا۔ تم کہتے ہو اب یہ یہودی نہیں رہا، اسے یہودی کہلانے کا حق نہیں ہے، اب یہ عیسائی ہو گئے ہیں۔ یہی عیسائی میرے نبی پر ایمان لے آیا، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا، حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کرتا، انجیل کا انکار نہیں کرتا، ان کی تکذیب نہیں کرتا، کہتے ہیں وہ سچے نبی تھے، حضرت عیسیٰ بھی سچے تھے، صاحب معجزات تھے، وہ میرے نبی پر ایمان لے آیا۔ اب اس کا لقب کیا ہوگی؟ اور سے بولو۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اس کو عیسائی مانو، مانو اسے عیسائی۔ اس بندے کو تم عیسائی کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ حضرت عیسیٰ کی تکذیب نہیں کرتا، ان پر ایمان رکھتا ہے، انجیل کو مانتا ہے۔ کام اس نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی پر ایمان لایا۔ تم کہتے ہو یہ عیسائی نہیں رہا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر یہودی
ایک دوسرے نبی کو مانے تو وہ یہودی نہیں رہتا، اور وہ عیسیٰ پر ایمان لانے والا آخری نبی کو مان لے تو وہ عیسائی نہیں رہتا، اور میرے نبی پر ایمان لانے کے بعد کسی اور نبی کو مانے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تم ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو کہ اسے مسلمان مانو، جبکہ تم میرے نبی پہ ایمان لانے والے عیسائی کو عیسائی ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو یہ دین کے اہم مسائل میں سے قرآن مقدس کی، ورنہ تو خدا گواہ ہے علماء بیٹھے، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بدی سمجھ دے تو معاہدہ سر سمجھ دے، اتنا واضح روشن، اور ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بدی ہی ہے، اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں دلائل قائم کرنے کی۔ اللہ کی الوہیت پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، اس کی الوہیت پر بھی دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، اور میرے آقا کی ختم نبوت پہ بھی دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بڑے دلائل ہیں، ان دلائل کے پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ علماء تو جلدی پہنچیں گے، جو طلبہ بیٹھے اندر علماء ہیں، سٹیج پہ علماء ہیں، سامعین میں بھی علماء ہو سکتا تسی بھی پہنچ جاؤ۔ بندیالوی کہتا ہے 2 لا بڑے ڈاڈھے لا نے، لا جس تے داخل ہو جان نہ ککھ نہیں چھڑ دے۔ 2 لا بڑے ڈاڈھے لا نے، پہلا لا ہے لا الہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں۔ کہاں یاد آئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، نعرہ تکبیر، میزبان ختم نبوت حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ کوئی زمین میں آسمان میں لا کا میں نقل کوئی نہیں۔ میں نقل اتار رہا ہوں حضرت شیخ کی، وہ میرے تفسیر کے استاد تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ کوئی نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں، نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، آتشی کرنوں والا سورج ہے، ضیا پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، سر بفلک پہاڑ ہیں، بہنے والا پانی ہے، جلانے والی آگ ہے، دودھ دینے والی گائے ہے، پتہ اشارہ سمجھو، دودھ دینے والی گائے ہے، شاہ زور گھوڑا ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، الا اللہ، الہ اس کائنات کا ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ صرف یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ ہوں، نو، ورنہ کلمہ یوں ہوتا اللہ الہ، کلمہ کس طرح ہوتا؟ اللہ الہ، اللہ الہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں صرف یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ ہوں۔ حافظ آباد میں ہوں، علماء کی تقریریں سننے والے لوگ ہیں، میں آدھا جملہ کہوں آپ سمجھ جائیں میں بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے
الا اللہ بعد میں ہے. الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا الہ. جس برتن میں دودھ ڈالنا ہے نا، ہماری مائیں بہنیں اس کی صفائی کرتی ہیں، مانجدیاں صاف کرتی ہیں. جب برتن صاف ہو گیا، اس میں پاکیزہ دودھ آیا، اللہ نے فرمایا تیرے دل والے برتن میں اپنی توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا مانجا لا. غیر اللہ کی الوہیت باہر نکال، غیر اللہ کا خوف باہر نکال، غیر اللہ سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں باہر نکال. پہلے کہہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، الا اللہ. کوئی نیا بندہ یہاں آیا ہو اور وہ کہے یہ الہ کا معنی ہو رہا ہے، عالم الغیب کوئی نہیں، یہ الہ کا معنی ہے، مختار کل کوئی نہیں، یہ الہ کا معنی ہے، مالک و مختار کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں. جو اس کو شک ہو تو سرگودا میں میرے پاس آئے، نہیں تو حافظ صاحب کے پاس آئے، نہیں تو علاقے کے جتنے علماء یہاں موجود ہیں ہمارے عالم کے پاس چلا جائے. یہ بھیڑی شاہ رحمان کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، کسی عالم کے پاس چلا جائے، وہ تمہیں قرآن کی 20 آیتیں نکال کے دکھا. الہ کا یہ معنی جو میں کر رہا ہوں، الہ کا جو معنی جو میں کر رہا ہوں، یہ قرآن نے کیا ہے. اگر آپ اس دنیا میں مجھ سے نہیں پوچھ سکتے یا یہاں کے کسی عالم سے نہیں پوچھ سکتے، تمہیں کھلی چھٹی ہے. کل قیامت کے دن رب کے سامنے میرے گریبان کو پکڑ لینا، تمہیں کھلی اجازت ہے، میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ لینا اور اللہ کو کہنا مولا اس نے الہ کا یہ معنی کیا تھا، اس کو پوچھ اس کتھوں کیتا. خدا دی قسم میری دلی تمنا ہے کہ کوئی قیامت کے دن رب کے سامنے مجھ سے پوچھے. میری دلی تمنا ہے کوئی بندہ رب کے سامنے مجھ سے پوچھے اور میں رب کے سامنے الہ کا معنی کروں، جو رب نے سورت آل عمران کے شروع میں کیا، سورت طٰہٰ کے شروع میں کیا، آیت الکرسی میں کیا، سورت قصص میں کیا، سورت نمل میں کیا. انسان تو انسان رہ گئے، اس مسئلے کا تو حدود کو بھی پتا. جاؤ سورت نمل پڑھو، 2 لا بڑے ڈاڈے نے. یہ توحید دا میں تھوڑا جہا ٹچ دینا چاہتا، ٹچ دین دا اج کل بڑا رواج ہے، سیاسی تقریر ہے مذہب دا ٹچ. تو ختم نبوت کے موضوع پہ میں تھوڑا سا توحید کا ٹچ دینا چاہتا. شیخ القرآن کہتے تھے میں توحید بیان نہ کرا تو روٹی ہضم نہیں. ہم بھی اس تقریر کو نا مؤثر نہیں سمجھتے جس میں اللہ کی توحید بیان ہے. 2 لا بڑے ڈاڈے نے. پہلا لا اور سے بڑھو لا الہ، اے الہ تے داخل ہویا، اس ککھ نہیں چھڑیا، کوئی بھی الہ نہیں. یہ پہلا لا ہے. اور دوسرا لا ہے لا نبی بعدی، لا نبی میرے بعد اس لاوی ککھ نہیں. کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی حقیقی، کوئی مجازی، کوئی تشریح، کوئی غیر تشریح. میرے بعد کوئی نبی. اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ معنی نہیں بھائی ساڑھے کو دلیلہ کوئی نہیں، ایسا کوئی عاجز آ گئے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے عنوان پر کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا کی ختم نبوت پر قرآن سے 100 آیتیں پیش کی. سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ کتنی؟ 100. اس میں سے میں نے آیت ختم نبوت کو پڑھا ہے. سورۃ احزاب کی آیت بڑی مشہور آیت ہے. آپ علماء سے سنتے ہیں ختم نبوت پہ جو تقریریں کرتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہ آیت سناتے رہتے ہیں, لیکن اس کا مفہوم بندیالوی آج آپ کو سمجھائے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو, ولیکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے کیا ہیں؟ وخاتم النبیین, اور سب نبیوں کے خاتم ہیں, سب نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں. کیا تعلق ہے جی؟ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ, اس کا کیا تعلق ہے آیت ختم نبوت سے؟ میرے نبی کا ایک منہ بولا بیٹا تھا, اس کا نام تھا زید. کیا نام تھا؟ آپ نے اسے منہ بولا بیٹا بنایا. عرب میں منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا. حقیقی بیٹوں کی طرح کس طرح؟ وراثت میں حصے دار بنتا. اور جس طرح سکی بہو یعنی بیٹے کی بیوی ابدی حرام ہے, سسر پہ کیا ہے؟ جس طرح بیٹی حرام. زندگی کا کوئی موڑ ہے جہاں بیٹی کے ساتھ نکاح ہو, اسی طرح زندگی کے کسی موڑ پر بہو کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹا مر جائے, بیٹا طلاق دے دے, سسر جو ہے وہ بہو سے شادی نہیں کر سکتا. عرب میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی لوگ شادی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں حقیقی بیٹوں کی طرح. اللہ نے کہا میرے نبی ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں اور تیرے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں. آپ کے منہ بولے بیٹے زید کا نکاح ہو گیا حضرت زینب سے, زید نے زینب کو طلاق دے دی. میرے نبی کے دل میں آیا زینب میری پھوپھی زاد بہن ہے, قریشی اور ہاشمی خاندان کی ہے, زید نے طلاق دے دی نا تو پھر اس کے دل پر تو بڑے نشتر چلیں گے. زینب کی دلجوئی اس میں ہے زید طلاق دے اور میں زینب سے نکاح کر کے اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں. یہ زینب کی دلجوئی ہے. پھر آپ کے دل میں آتا زینب سے نکاح تو کر لوں لیکن زید میرا منہ بولا بیٹا ہے, اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. تو یہودی بھونکیں گے, منافق بک بک کریں گے, کفار بکواس کریں گے, لوگ تانے ماریں گے, حتیٰ کہ ہمارے مسلمانوں اور صحابہ کو بھی لوگ تنگ کریں گے. بہو سے شادی کر لیے, نو نال شادی کر لیے. اللہ نے کہا زوجناکہا, میرے پیارے پیغمبر ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں, ہم نے آپ کا نکاح زینب سے آسمانوں پہ کر دی ہے. نکاح ہو گیا, طوفان بدتمیزی اٹھا, ادھر باتیں, جتنے منہ اتنی باتیں, اور جی بہو سے شادی کر لی ہے, زید تو آپ کا بیٹا ہے. اللہ نے اس کی تردید کی, میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو, زید اپنے باپ کا بیٹا ہے, وہ میرے نبی کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ اب اگلی آیت جو ہے نا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اس کو جو میں اس سے جوڑنے لگا ہوں نا, پہلے میں عام مفسرین کی رائے پیش کروں گا, پھر میں آخر میں مولانا حسین علی کی رائے پیش کروں گا رحمت اللہ. پہلے عام مفسرین کی رائے سنو وہ کیا بیان کرتے ہیں. جب اللہ نے کہا نا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو نہیں, آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا, تو مشرکین جو تھے نا کفار اور یہودی, انہوں نے بغلیں بجائیں. اب تو رب نے خود کہہ دیا ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں, نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے.
اور رب نے خود کہہ دیا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے گیا، اس کا نام مٹ جائے گا۔ جب وہ پروپیگنڈا ہوا، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے میرا نبی، لیکن وہ میرا رسول ہے۔ جتنے لوگ قیامت تک اس کا کلمہ پڑھیں گے نا، وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی، وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی۔ پھر کفار کے ذہن میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے رسول نہیں آئے چلے گئے، ایک آیا چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، سارے نبی چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں نے ان پر نبوت کا سلسلہ کیا کر دیا ہے، اب انہی کا سکہ چلنا ہے قیامت تک۔ یہ عام مفسرین نے مانا کیا۔ مولانا حسین علی کا مانا تو آپ کو سناتا ہوں، لیکن تھوڑے جے اپنے چہرے دوتے غصہ دور کرو یار، تسی غصے نال من ویکھ رہے ہو، تھوڑا جا مسکراؤ یار، پیار کرو تھوڑا جا۔ مولانا حسین علی کا معنی کوئی یوں ہی میں نے ہونا ہے، انہوں نے پوری صورت کے ساتھ ربط لگا دینا ہے، صورت عذاب کے، پوری صورت عذاب کے ساتھ۔ میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ میرے نبی نے زید کی متعلقہ سے نکاح کر کے رسم کو توڑا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے، رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، رسم توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ مولا کام بڑا اوکھا، مخالفت بڑی ہو جانی ہے، کسی اور کو توڑوا لیں۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی تے کوئی نہیں، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی تے کوئی نہیں۔ آپ پر ہم نے نبوت کا سلسلہ کیا کر دیا ہے؟ کتنی واضح آیت ہے جی، آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں جا رہی کہ مرزے نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، مرزائی یہ آیت نہیں پڑھتے، ان میں بڑے بڑے وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، بیرسٹر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی، اتنی واضح آیت وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ بندیالوی کہتا ہے پڑھی ہے، لیکن مرزے نے خاتم النبیین کا معنی کیا، معنی میں تعریف کر دی، اس کے ماننے والے وہی معنی لیے بیٹھے ہیں جو معنی مرزے نے کیا۔ مرزا معنی کرتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں کی مہر۔ کیا معنی کرتا ہے؟ آمنہ کا لال سارے نبیوں کی کیا ہے؟ اور خاتم کا معنی واقعی مہر ہوتا ہے، اس کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، خاتم کا معنی تو مہر ہوتا ہے، مرزے نے وہی معنی کیا، نبیوں کی مہر۔ کیا مفہوم بیان کیا مرزے نے؟ مرزا کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی یہ ہے اللہ نے آمنہ کے لال کو عظمت دی، آمنہ کے لال کو عزت دی، آمنہ کے لال کو شرف دیا۔ کیا شرف دیا؟ کہ نبوت کی مہر تیرے ہاتھ میں ہے، جس جس پہ تو مہر لگاتا چلا جائے گا وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے وہ مہر مجھ پہ لگا دی اور میں کیا بن گیا؟ اور تو ان کو سمجھ بھی آئی ہے کہ اگلی بھی گئی ہے۔ آج سے پہلے آپ کو خاتم النبیین کا یہ معنی کسی نے بتایا؟ مرزے نے جو معنی کیا کسی نے آپ کو بتایا؟ مرزائی جو معنی کرتے ہیں آپ کو کسی نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں نبیوں کی مہر، آپ کو اللہ نے عزت دی، شرف دیا، عظمت دی، اللہ نے وہ نبیوں والی مہر آپ کو دے دی، اور اللہ نے کہا آج کے بعد جتنے نبی آئیں گے نا وہ نبی بنے گا جس پر تو مہر لگائے گا۔ چنانچہ آپ نے مجھ پر مہر لگائی اور میں کیا بن گیا؟ نبی۔
میں اس کے 2 جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسے علاقے میں ہوں جس کے ارد گرد مرزائی رہتے ہیں، اگر ان تک میری آواز پہنچے یا آپ پہنچا دیں یا میری یہ کیسٹ پہنچے فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے میری یہ تقریر پہنچے ان مرزائیوں تک، تو مرزائی میرے اس جواب کو سنیں جو میں مرزے کے معنی کے جواب میں کہہ رہا ہوں۔ ایک میرا جواب ہے الزامی، پھر میں تحقیقی جواب دے دیتا ہوں۔ الزامی جواب جو ہے نا وہ میں اس طرح بیان نہیں کروں، وہ میں تھوڑا سا آپ میں تحرک حرکت تھوڑی سی آئے گی کہ کوئی نہیں آئے گی؟ زور سے بولو ذرا۔ میں نے کہا مرزا جی یہ جو معنی آپ نے کیا نبیوں کی مہر، جس پر آپ مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے، آپ نے مرزے پہ مہر لگائی وہ نبی بن گیا، مجھے مطمئن کرو، بندیالوی کو مطمئن کرو، یہ مہر جس سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اس امت کا پہلا مومن کون تھا؟ ہمیں مطمئن کرو، جو اس امت کا پہلا مومن ہے اس پر یہ مہر کیوں نہیں لگی؟ پھر مجھے مطمئن کرو مرزائیو، مجھے مطمئن کرو، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو صرف میرے نبی کا مرید نہیں تھا، میرے نبی کی مراد بھی تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ دامن پھیلا کے جس کو میرے نبی نے رب سے مانگا تھا، مراد نبی ہے سارے صحابہ، نہیں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں، طالب، تلاش کرنے والے، تلاش کرنے والے، طلب کرنے والے، سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں۔ عمر طالب نہیں ہے، مطلوب ہے۔ شان فاروق اعظم، ایک قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ صرف میں ہی کہوں، شاید طالب مطلوب والی بات تو کسی اور نے بھی کہی ہو، اگلی بات کسی نے نہیں کہی۔ اس عمر پہ مہر کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف محب نہیں تھا، محبوب بھی تھا؟ محب اور محبوب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ذرا عاشق مزاج لوگوں کو پوچھ کے ویکھو تے صحیح۔ محبوب کبھی کبھی وہ باتیں کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کرتا، اس کو ذرا ناز ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جڑی گل کرنی ہے اس دوئی گل نہیں کرنی۔ محبوب کبھی کبھی وہ بات کر لیتا ہے۔ علماء کرام، میں اشارہ کروں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، انہوں تے سمجھ آنی نہیں، کسی نو آ جائے تے بڑی گل ہے۔ کبھی کبھی محبوب وہ بات کر لیتا ہے جو محبوب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایک جنازے پر میرے نبی کھڑے ہوئے، کوئی نہیں بولا تھا، عمر نے دامن پکڑ کے کہا تھا کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ یہ محبوب ہی تھا نا، یہ میرے نبی کا محبوب ہی تھا نا، محب بھی تھا، میرے نبی کا محبوب بھی تھا۔ یہ مور اس فاروق اعظم پہ کیوں نہیں لگی؟ مرزائیو مجھے مطمئن کرو، مرزے نے جو معنی کیا ہے خاتم النبیین کا کہ مور میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، جس پر مور لگائیں وہ نبی بن جائے، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی؟ اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے،
آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، حضرت ابوبکر آئے آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے آپ نے کہا ٹھہرو۔ میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا درست کیا، فرمایا آ جاؤ۔ میری ماں نے پوچھا، میرا بابا آیا آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے آپ نے روک دیا، صحیح ہوئے، کپڑا درست کیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیے۔ اور جو آدمی اس حضرت عثمان کا بھی حیا نہ کرے، اس کی زبان بند نہ ہو، اس کی زبان حضرت عثمان پہ بھی چلے، حضرت عثمان پہ بھی وہ تنقید کرتا رہے جس سے رب کے فرشتے بھی کیا کیا کرتے تھے؟ حیا کیا کرتے تھے۔ جو میرے نبی کا اکیلا داماد نہیں، دوہرا داماد ہے، اس کے گھر میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اور سے بولو یار، تو تے کم سوکھا بنایا، جس شاید انکار کرنا ہوئے بنیاد کا انکار کر دو۔ نبی کی بیٹیاں تھیں نہیں، نہ بیٹیاں مانیں گے نہ داماد، سرے سے بیٹیوں کا انکار کر دو۔ دو بیٹیاں دی دو، اور دوسری بیٹی کے انتقال پہ فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی نا اور یکے بعدیگر مرتی چلی جاتی نا، عثمان میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آج ہمارا سنی نعت خان کہتا ہے میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، سٹیج اہل سنت کا ہے، اور وہ وہاں نعت پڑھتا ہے۔ وہ در والے تھے اور وہ گھر والے تھے، اور در والے جو ہیں وہ گھر والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو دنیا کا جھوٹ ہے انہوں نے سٹیج پہ سنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حسین کھیل رہے ہیں، اونچ نیچ ہو گئی، تو حسین نے کہا تو تے ساڈے گھر دا نوکر ہے۔ ابن عمر بابا کے پاس آئے، بابا حسین نے یوں کہا ہے، فرمایا یہ کہا ہے، لکھوا کے لاؤ۔ واہ، کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ کس کتاب میں ہے جی؟ کوئی ثانی بھی کھاؤ، کوئی مستند کتاب ہمیں بھی دکھاؤ جناب۔ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا میرے نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین، حضرت علی کی پرورش میں رہنے والا حسین ایسی بات کرے کہ تو ہمارے گھر کا نوکر ہے، یہ بات حسین کرے۔ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا اور سنیوں کے سٹیج پہ کیا، دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں، کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ کوئی مستند کتاب لاؤ، حوالے کے ساتھ لاؤ، سند کے ساتھ لاؤ، حضرت حسین تک اس کی سند پہنچاؤ۔ 6 صدی کے عالم نے لکھ دیا، 7ویں صدی کے عالم نے لکھ دیا۔ یہ 7ویں صدی کے عالم کو کس نے بتایا؟ سند پیش کرو نا، سند پیش کرو۔ یہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں۔ گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی۔ گھر والے کون ہیں؟ حضرت حسن۔ گھر والے کون ہیں؟ حضرت حسین۔ گھر والے کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور حافظ آباد کے لوگوں، او سنیوں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، سودا، میرے نبی کی دوسری بیٹی رقیہ، ام کلثوم، زینب، زینب کا بیٹا علی، زینب کی بیٹی امامہ۔ بولو بولو بولو، ظلم کی انتہا نہیں ہو گئی یار؟ ہمارا سٹیج تبلیغ کس کی کر رہے ہو؟ وہ گھر والے صرف 4 ہیں، باقی سارے در والے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی در والی ہے، حضرت حفصہ بھی در والی ہے۔ اہل بیت کا حافظ آباد کے لوگوں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، یہاں لکھ لو، یہاں بھی اہل بیت کا لفظ آئے، جس جگہ بھی آئے، اہل بیت کا پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ پکا لو اس بات کو،
یہاں اہل بیت لکھا ہوا دیکھو، تمہارا ذہن کس طرف جانا چاہیے؟ اس کے بعد داماد بھی اہل بیت، اس کے بعد بیٹیاں بھی اہل بیت، اس کے بعد نواسے بھی اہل بیت، اس کے بعد نواسیاں بھی اہل بیت۔ وہ اہل بیت میں اس کے بعد ہیں۔ پہلا مصداق اہل بیت کا کون ہے؟ میرے نبی کی بیویاں۔ جب آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے گھر آلیاں دا کی حال ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یہ جب شادی کارڈ لکھتے ہو محمد انور ما اہل و عیال، آل سے کون مراد ہو؟ کدی نہ چاہیں بھائی بیوی نہیں، بیوی تیری کرے چھتروڑ، تو آکھے تو اہل چ نہیں، تو ایتھے بہ میں دھیاں نو لے کے جانا۔ انہوں نے شادی پہ بلایا ہے ما اہل و عیال، ما اہل و عیال، تو وچ کوئی نہیں، ہمت ہے تے آکھ کے ویکھو۔ گھر والی کون ہوتی ہے؟ بیوی۔ بیوی گھر والی کون ہوتی ہے؟ بیوی۔ تماشا بنا دیا تم نے۔ جہاں بھی اہل بیت کا لفظ آیا آپ کا ذہن چار آدمیوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ کیوں؟ ہر متبع آدمی آل نبی ہے۔ بندے عالمی نے بڑی بات کر دی۔ آل کا معنی متبع، فرما بردار، بات ماننے والا۔ آل کا یہ معنی ہے، قرآن پڑھو، پہلا پارہ پڑھو، قرآن کہتا ہے اغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ آل کون تھی؟ اس کی تو اولاد بھی کوئی نہیں، اس کی تو اولاد بھی کوئی نہیں تھی، 4 لاکھ آدمی اس کے ساتھ تھے۔ آل فرعون کا معنی کرو، مفسرین نے کیا معنی کیا ہے، ترجمہ کرنے والوں نے کیا معنی کیا ہے۔ بندے عالمی کا قصور یہ ہے کہ یہ اپنے لفظوں میں تمہیں بتانے لگا ہے۔ یا علماء کا معنی پڑھو، غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ کون؟ فرعون کی بات ماننے والے، فرعون کے متبع، جنہوں نے فرعون کی بات کو مانا وہ آل فرعون ہیں، اور جنہوں نے نبی پاک کی بات کو مان لیا وہ آل محمد ہے۔ لیکن یہاں ایک تصور محدود کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولاد ہے؟ شاباش، بڑا سنی ہو گیا بچوں۔ بس حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کی کتنی اولاد؟ 2 بیٹی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ بیٹی کا نام کیا؟ زینب ام کلثوم، زینب ام کلثوم، زینب ام کلثوم۔ حضرت علی بھی اہل بیت، فاطمہ بھی اہل بیت، حسن بھی اہل بیت، حسین بھی اہل بیت۔ انہاں دھیاں کی قصور کیتا؟ بیٹوں کے ساتھ اور سلوک اور بیٹیوں کے ساتھ اور سلوک۔ فاطمہ الزہرا کی 2 بیٹیوں کو بھی آل نبی میں نہیں سمجھتے ہو، 2 بیٹیوں کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کرتے ہو۔ پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اہل بیت ہے، بندے عالمی کو مطمئن کرو، حضرت حسن کی اولاد اہل بیت کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو اہل بیت کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بھی تو حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان کے گھر میرے نبی کی کتنی؟ شاباش، زور سے بولو۔ پھر کیا کہا؟ میری 40 بیٹیاں ہوتی۔ سچی سچی گل کرو، ایک سسر کا داماد سے جو تعلق ہوتا ہے، یہ جملے کس قسم کا سسر کہہ سکتا ہے؟ میری 40 دھیاں ہونیاں۔ کیسے داماد کو یہ کہہ رہا ہے؟ وہ داماد کس قسم کا ہوگا؟
جن کے بارے میں کہتے 40 ہوتیاں تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. بندیالوی کہتا ہے مرزائیو مجھے مطمئن کرو، یہ مہر نبوت والی جو میرے نبی کے ہاتھ میں تھی یہ اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. خدا گواہ ہے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں، نہ حضرت ابوبکر کو، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، نہ حضرت طلحہ کو، نہ حضرت زبیر کو، نہ حضرت معاویہ. 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں کسی کو یہ عظمت اور شرف حاصل نہیں جو حیدر کرار کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. انہیں کس نے پالا تھا؟ پھر وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، پھر وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا ہے، پھر وہ بدر و احد کا غازی ہے، پھر وہ خندق کا ہیرو ہے، خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، وہ یمن کا قاضی ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے. معمولی آدمی، معمولی آدمی. یہ سنی حضرت علی کی ولایت کو نہیں مانتے. ولی کا درجہ زیادہ کہ صحابی کا؟ صحابی کا، صحابی کا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ عجیب بات ہے. درجہ ساری دھرتی اولیاء اللہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، یہ ساری زمین ولیوں سے بھر جائے، بھر جائے، حضرت علی کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اور یہ کیا منوانا چاہتے؟ یہ تو یہ گل ہوئی بندہ ایم اے پاس ہوئے اپنا تعارف کروائے تو آکھے میں میٹرک پاس کہ ہے کہ ایم اے پاس، اور تعارف کیا کروا رہا ہے؟ میں میٹرک پاس. ایم اے اور میٹرک، خدا دی قسم صحابی اور ولی کے درمیان اتنا بھی فرق نہیں. ولایت اس دے مقابلے کچی جماعت بھی نہیں. پریپ کیا کہتے ہو؟ وہ بھی نہیں. ولایت کا کیا درجہ ہے؟ اصل درجہ کس کا ہے؟ صحابیت کا درجہ ہے. ساری امت مل کر ان کے قدموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے سمیت امت محمدیہ سب سے اعلیٰ، افضل، اولا، برتر اگر کوئی ہے تو سیدنا علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، سارے صحابہ سے اعلیٰ ہے. پہلی امتوں کے جو مومن گزرے ہیں ان سے بھی ان کا مرتبہ کیا ہے؟ شان حیدر کرار. یہ مہر نہ ان پہ لگتی ہے، نہ حسنین کریمین پہ لگتی ہے، نہ طلحہ و زبیر پہ لگتی ہے، نہ حبشے کے بلال پہ لگتی ہے، نہ امام اعظم پہ لگتی ہے، نہ امام شافعی پہ لگتی ہے، نہ امام احمد پہ لگتی ہے، نہ امام محمد پہ لگتی ہے. کسی پہ بھی نہیں لگتی. اے مہر ایڈی سیانی ہے، آ کے لگی تو قادیان کے ایک رہنے والے شخص پہ لگی آ کے. یہ میں نے الزامی جواب دی. تحقیقی جواب یہ ہے نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر. میرا نبی سارے نبیوں پر کیا ہے؟ مہر ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں سیل کرنا. کیا کہتے ہیں؟ سیل کرنا. پہلے زمانے میں ڈاکخانے ہوتے تھے نا، پہلے زمانے. اب تو رواج نہیں نہ رہا. چوکوں میں لیٹر باکس ہوتے تھے، اس میں خط ڈال دیا کرتے تھے. اور جن ماؤں کے بچے فوج میں ہوتے تھے اور دور دراز کے علاقوں میں ہوتے تھے، وہ مائیں دن کے 1 بجے دروازے میں کھڑے ہو کر جب ڈاکیے کا انتظار کیا کر. تسی اس کی لذت نو پہنچ نہیں سکتے موبائل دے مارے ہوئے لوگ.
تمہیں یہ لذت نہیں آ سکتی. مائیں کھڑی ہوتی تھی میرے پتر دی چٹھی آ گئی. ہمارے دوستوں کے خط آتے, ہم بھی انتظار میں جب ہم پڑھنے کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے, بڑا انتظار ہوتا تھا ایک خط کا, پھر اس کا جواب لکھا جاتا تھا. وہ سارے لفافے ایک تھیلے میں بند کرتے 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 اس کو سیل کیے, مہر لگائی. کیا میں نہ, میری بات غور سے سننی, علماء کرام غور سے سنیں گے, اشکال بڑے ختم ہو جائیں. کیا میں نہ اب اندر کا لفافہ باہر نہیں آ سکتا, باہر والا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا. یہ تھا مہر لگانا. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے. آپ کے بعد نبوت ملنی کسی کو نہیں, اور جن کو مل چکی ہے کسی سے چھینی نہیں جا سکتی, چھینی کسی سے واپس نہیں ہو سکتی, اور اب کسی کو نبوت مل نہیں سکتی. اب مانا کرو ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, مہر لگا دی. کیا مطلب؟ اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی ہدایت اندر. کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی؟ میں مرزائیوں سے مخاطب. یہ جو آج کل کے مرزائی ہیں نا, یہ نئی نسل جو ہے مرزائیوں کی, انہوں نے کوئی مرزے کو نہیں پڑھا نہ, کوئی اس کی کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی. پڑھے لکھے ہیں, بڑے بڑے وکیل, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے پروفیسر, بیرسٹر, تعلیم یافتہ یونیورسٹیوں میں بچے لڑکے پڑھے لکھے, انہوں نے مرزے کو پڑھا ہی نہیں. یہ کیوں مرزائی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا کیا تھے, بس ان کے پاس دوسری دلیل ہی کوئی. یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ باپ دادا مرزائی تھے. میں آج کے پڑھے لکھے مرزائیوں سے التجا کروں گا, میں بڑے ہمدردانہ طریقے سے درخواست کروں گا, مرزائیوں مرزے کی کتابیں پڑھو. جس کو تم نے نبی مانا اس کی کتابیں پڑھو. اس کے بیٹے نے جو سیرت مہدی کے نام پر اپنے باپ کی سیرت لکھی ہے, پڑھو. بیٹا اپنے باپ کے متعلق کیا لکھتا ہے, اس کی بیوی اپنے خامند کے متعلق کیا کہتی ہے, پڑھو. حقیقت الوحی پڑھو, ازالہ اوہام پڑھو, انجام آتھم پڑھو, تذکرہ پڑھو. خدا کے لیے پڑھو. میں تمہارا خیر خواہ ہوں, خیر خواہ. میں اس معتبر سٹیج سے, جامعہ قاسم علوم کے معتبر سٹیج سے اعلان کر رہا ہوں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم جہنم میں جاؤ اور جلو. ہماری دلی تمنا ہے اللہ تمہیں ہدایت نصیب کرے, تمہیں اللہ ہدایت نصیب کرے. مرزائیوں, نوجوانوں, اور پڑھے لکھے نوجوان مرزائیوں, میرے جملے کی کتنی لذت لوگے یار. وہ تو پتہ نہیں لیں گے لذت یا نہیں لیں گے, کتنی لذت لیں گے. مرزائیوں, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے. کبھی سوچا کرو مرزائیے اس پر, کٹے ہو کس سے جو حوض کوثر کا ساقی ہے. حمد کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا, ساری خلقت اس کے جھنڈے کے نیچے آئے گی. مقام محمود کا دولہا بن کے اٹھے, مقام شفاعت پہ کھڑا ہوگا, جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا من نبیوں کا. سوچ لو, سوچ لو, اب وقت ہے, سوچو. جب فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے, جواب سوچ لو تم نے کیا جواب دینا ہے. ہم نے تو کہنا ہے ہمارا نبی محمد الرسول اللہ. ہم نے تو حوض کوثر پہ جام بھی پینا ہے, ہم نے تو لواء الحمد کے نیچے کھڑا بھی ہونا ہے,
ہم نے تو اپنے نبی کی شفاعت بھی لینی ہے۔ مرزائیوں کٹے ہو کس سے کٹے ہو؟ کہ کوئی بندہ آ کے پوچھتا تھا تمہارے نبی کہاں ہیں؟ ادھر سے گئے ہیں، باہر نکلے ہیں۔ وہ بندہ کہتا تھا پھر مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبوئیں خود بتایا کرتی تھی، محمد ادھر سے گزر کے گئے، اس سے کٹ گئے ہو۔ جو لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جاتا تھا، اس سے کٹ گئے ہو کہ انگلی اٹھا دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا، پتھر جس کو سلام کیا کرتے تھے اس سے کٹ گئے ہو، جس نے قیامت کے دن امت کے لیے شفاعت کرنی ہے۔ جڑے ہو کس سے؟ پڑھے لکھے مرزائیوں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ کیوں بھائی تم ہو کہ نہیں؟ تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ سیدھے رستے پہ آ جائیں؟ پڑھو مرزے کی کتابیں۔ میں مرزائیوں کو دعوت دے رہا ہوں، خاص کر کے حافظ آباد اور ارد گرد کے رہنے والے مرزائیوں کو میں اس تقریر میں سٹیج سے دعوت دے رہا ہوں۔ خاتم النبیین کا ایک معنی مرزے نے کیا، ایک معنی میں نے کیا، چل نہ تہاڈا معنی نہ میرا معنی، چھوڑ دے دونوں معنی۔ جس ہستی پر قرآن اترا تھا ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ رولا پہ گیا، خاتم النبیین کا معنی آپ کریں۔ کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ کروانا چاہیے، نبی پاک سے کروا لے معنی۔ اوہو، کروائیں معنی نبی پاک۔ نبی پاک معنی کرے تو اس کے بعد کوئی اختلاف کی گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ وپار دی گل ہے کہ نہیں؟ نہ تہاڈا معنی نہ ساڈا معنی۔ معنی وہ جو آمنہ کا لال کرے۔ میرے نبی نے معنی کیا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا انہ نبی اللہ، کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس کا دعویٰ یہ ہوگا وہ اللہ کا نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا، اتھائی تا رولا پہ گیا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ مرزا کہتا ہے نبیوں کی مہر، میں کہتا ہوں نبیوں پر مہر، آپ معنی کرے۔ میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ آخر میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی کسی مرزائی سے بات ہو، کسی موقع پر مرحلے پر بات ہو جائے، دفتر میں ہو جائے، سکول کالج میں ہو جائے، تو یہ حوالہ آپ نے پیش کرنا ہے جو میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا کہتا ہے میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی، اس کا نام تھا جنت بی بی۔ کیا نام تھا؟ جنت بی بی۔ وہ میرے ساتھ پیدا ہوئی، جڑواں۔ مرزا کہتا ہے وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا۔ میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ نہیں مرزا کیا کہتا ہے؟ میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا بن کے آیا؟ کیا بن کے آیا؟ خاتم الاولاد بن کے آیا۔ کرو مرزا والا مانا، کرو مانا،
औलाद अली मोर अल्लाह मेरे हाथ ही दिती बे जिस जिस तू लाई जावे वो जम्मी जाए कर माना ना। इससे जो मिर्ज़ा कहता है मैं अपने माँ बाप के लिए ख़ातमुल औलाद बन के आया तो कर माना ना। तू नहीं कर सकता तो मैं करूँगा। उलमा मेरे इस माने की तरफ ज़रा तवज्जो कर लेंगे। लोगों को तो मुश्किल समझ आएगा, उलमा को समझ आ जाएगी। ख़ातमुल औलाद का माना ये है मेरे बाद मेरे माँ बाप के यहाँ कोई औलाद पैदा, न लड़का न लड़की, न सालिमुल आज़ा न नाकिसुल आज़ा, न कोई काना न लूला न लंगड़ा न डोरा, किसी किस्म की कोई औलाद मेरे माँ बाप के यहाँ पैदा नहीं हुई। ये माना है खातम का। तो फिर खातमुन नबीयीन का माना भी यही होगा मेरे बाद किसी किस्म का नबी, न कोई जिल्ली न कोई बुरूजी, न कोई जिल्ली न कोई बुरूजी, न कोई हकीकी न कोई मजाजी। ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रिश्ता अशरफिया के हाफिज साहब फौत हुए हैं, अहमद सईद साहब, उनके लिए दुआ फरमाएं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हज़रत मौलाना के वालिद जो इस मदरसे के बानी थे और अब भी उन्होंने एक ऐलान किया जामे शरफिया के मौलाना हाफिज अहमद सईद से। हम महदूद नहीं करते, हम इसे ज़रा वसी कर लेते। जितने हम मेरे बुज़ुर्ग, जितनी हमारी माएँ बहनें भाई मोमिन मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह सब की मग़फ़िरत करे, अल्लाह सब के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनकी अगली ज़िंदगी आसान करे, अल्लाह उनसे प्यार और मोहब्बत का मामला फरमाए। ये इदारे मदरसे दीन के कले अल्लाह इन्हें आबाद रखे, अल्लाह इन्हें ज़्यादा मजबूत करे। ये जो कोर्स हो रहा है 10 अक्टूबर तक, आप मोहब्बत करें, आएँ, अपने आका की सीरत सीखें और इस नज़रिए से वहाँ बैठें कि हमने सीरत पर अमल भी कर। जो हम सुनेंगे इस सीरत को हम अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे। पढ़ाने वाले जो अहबाब हैं अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए, उनका शरह सदर फरमाए, आपको भी अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।